अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और प्रोग्राम में आज हमें सबसे पहले बात करनी है अमेरिका और चीन के दरमियान होने वाले राबते की। नाज़रीन, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने चीनी हम मनसब से टेलीफोन रब्ता किया है और अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से गुफ्तगू करते हुए यूक्रेन जंग में रूस की हिमायत से दूर रहने की बात की है। रूस को मगरबी पाबंदियों के असरात से बचाने और यूक्रेन के खिलाफ फौजी इमदाद न भेजने पर भी तबादला ख्याल किया गया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, चीन के सदर शी जिनपिंग ने अमरीकी हम मनसब पर जोर दिया कि आलमी अमन के लिए चीन, अमेरिका समेत दीगर मुल्कों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। नाज़रीन, तनाज़ात और तसादुम किसी के मफाद में नहीं है, इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में ये बात भी कही गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के मुस्तकिल मेंबरान और दुनिया की ताकतवर मईशतों के तौर पर इन दोनों मुल्कों ने कहा कि हमें न सिर्फ दो तरफ़ा ताल्लुकात बल्कि आलमी सतह पर भी किरदार अदा करना चाहिए। नाज़रीन, अब जो अमेरिकी सदर जो बाइडन का चीनी सदर से रब्ता हुआ है वो रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी के बायस हुआ है, क्योंकि चंद रोज़ कबल अमेरिकी अहदेदार ने यह दावा किया था कि रूस ने यूक्रेन जंग के लिए चीन से फौजी इमदाद मांग ली है, लेकिन अमेरिका के इन दावों को मॉस्को और बीजिंग की जानिब से मुस्तरद किया गया। अमेरिका ने चीन को क्या धमकियां दी थीं, अगर रूस की मदद की तो चीन को इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, ये सब चीज़ें हमने आपको बताई थी। जो बाइडन ने चीनी हम मनसब से भी वही अल्फाज दोहरा दिए हैं। अमेरिका ने भी चीन पर ये मज़ीद अमेरिका ने जब चीन पर बहुत सारे और इल्ज़ामात लगाए हैं, एक इल्ज़ाम तो ये अपनी जगह कि जी आप असलहा देना चाह रहे हैं, रशिया आपसे असलहा लेना चाह रहा है, लेकिन देखने में ये आया है कि इन इल्ज़ामात के बाद बीजिंग और मॉस्को ने रद्द अमल भी दिया है। क्या रद्द अमल आया है इन इल्ज़ामात के ऊपर और आज ये जो टेलीफोनिक गुफ्तगू है इसमें क्या कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं, पहले एक रिपोर्ट में देख लेते हैं, फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे अवैस सलीम साहब, उनसे बात कर लेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राबता हो गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 घंटे तक बातचीत जारी रही, जिसमें अमरीका ने रूस के यूक्रेन पर हमले और उसके असरात से मुतल्लिक अपने खदशात से चीनी हम मनसब को आगाह किया। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने अपने अमरीकी हम मनसब जो बाइडन से गुफ्तगू में कहा कि यूक्रेन में रूनुमा होने वाले वाकयात जैसे तनाज़ात और तसादुम किसी के मफाद में नहीं है। चीनी सदर ने बावर कराया कि यूक्रेन का बहरान एक ऐसी चीज है जिसे हम नहीं देखना चाहते। चीन और अमरीका को दो तरफा ताल्लुकात को सही रास्ते पर गामजन करना चाहिए। दोनों फरीकों को बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आलमी अमन के लिए कोशिशें करनी चाहिए। दूसरी जानिब अमरीका और चीन रवायती हरीफ ममालिक हैं। दोनों में ताल्लुकात कई दहाइयों से कशीदा हैं। इससे पहले अमरीकी अहदेदार ने दावा किया था कि रूस ने चीन से माशी और फौजी मदद फराहम करने की दरख्वास्त की है। रूस चीनी फौजी आलात को यूक्रेन पर किए जाने वाले हमलों में इस्तेमाल करने की ख्वाहिश रखता है। व्हाइट हाउस के मुशीर बराए कौमी सलामती और अमूर जेक सुलेवान ने चीन को इस पर खबरदार किया कि वो आलमी पाबंदियों से बचने के लिए रूस की इमदाद ना करे। मॉस्को और बीजिंग दोनों ने इसे वाशिंगटन की जानिब से इल्जाम करार देकर मुस्तरद कर दिया था। बढ़ती दूरियां कम करने के लिए गुज़िश्ता सितंबर में सदर जो बाइडन और सदर शी जिनपिंग में दूसरा टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें मसाइल के हल के लिए बातचीत जारी रखने पर जोर दिया गया। इसी राब्ते के नतीजे में चीन और अमरीका के सदूर में 15 नवंबर को वर्चुअल मुलाकात हुई, जिसमें ताइवान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक मामलात पर गुफ्तगू भी की थी। सदर जो बाइडन और सदर शी जिनपिंग में पहला राबता फरवरी 2021 में हुआ था। बिल्कुल जी, अब जो राब्ता हुआ है इत्तलात इसके बारे में कह रही हैं कि इसमें ज़्यादा तर धमकियां ही दी गई हैं अमेरिका की जानिब से, ख़ास तौर पर चाइना को। चाइना का क्या रद्द-ए-अमल रहा है, दीगर क्या बातें इस हवाले से सामने आई हैं, ये हम जान लेंगे जी। अवैस सलीम साहब से सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस सलीम साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। वैसा हम तक जो इत्तलात पहुंची थी, जो चीज़ें हमारे रिसर्चर्स ने निकाली हैं, वो हमने लोगों के सामने रखी, लेकिन पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप तक जो इत्तलात पहुंची हैं इस टेलीफोनिक गुफ्तगू को लेकर, अगर वो आप शेयर कर लें प्लीज़। देखिए, मैंने जो अमेरिकी मीडिया में इसके हवाले से कवरेज देखी है और जो तज्ज़िये हुए हैं इस पर, उससे मुझे ये लगता है कि जो वो अंग्रेजी में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है टेस्टिंग द वाटर्स, के जो इल्ज़ामात अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे थे, जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था, वो शायद ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चीन वाकई रूस की मदद करने को तैयार तो नहीं हो रहा, क्या वाकई वो अमली तौर पर मैदान में उनके साथ जंग में शामिल तो नहीं होने जा रहे। सो ये जो आपको गुफ्तगू नजर आ रही है, जो ऑप्टिक्स नजर आ रहे हैं इस टेलीफोनिक मुलाकात से पहले तक,
وہ اس کی ایک طرح سے پیش بندی تھے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ دونوں رہنما جو ہیں وہ ملاقات پہ تیار ہوئے ہیں، اگرچہ وہ ملاقات ورچوئل تھی. اس ملاقات میں 2 گھنٹے تک یہ بات چیت جاری رہی ہے، اور یہ بڑا طویل دورانیہ ہے کہ اس میں ابھی تک وائٹ ہاؤس کی طرف سے کوئی زیادہ تفصیلات تو سامنے نہیں آئی ہیں اس کال کی، لیکن یہ اندازہ لگایا جانا مشکل نہیں ہے کہ تمام جہتوں پر بات ہوئی ہوگی. اور میں جو پازیٹیو اس میں سے ذاتی طور پر ڈرا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ملک اپنی اس کمٹمنٹ پر ابھی تک قائم ہیں. نہ امریکہ جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ میدان جنگ میں عملی طور پر اترنے کے لیے تیار ہے، نہ چین روس کے ساتھ عملی طور پر جانے کے لیے تیار ہے. سو اگر یہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں تو روس اور یوکرین کو اگلے کچھ دنوں میں یقیناً وہ دے ول رن آؤٹ آف سٹیم، اور انہیں جو ہے وہ بات چیت پر آمادہ ہونا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ فرما دیجیے گا، جب ہم بات کرتے ہیں بیجنگ کی، واشنگٹن کی، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے تعلقات تو پہلے ہی تجارتی جنگ کی وجہ سے خاصے کشیدہ چل رہے تھے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین کے جو روس سے تعلقات ہیں وہ پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں. اگر یوکرین جنگ کے بعد کی اگر ہم بات کر لیں تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ امریکہ اپنی نام نہاد سپر پاور کو بچانے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے؟ کیا واقعتاً امریکہ چین کی معاشی ترقی سے خوفزدہ ہے، اس لیے ایسے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں، اس طرح سے ان چیزوں سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چائنا کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا نہیں یہ ایک اقتصادی جنگ سے ہٹ کے معاملہ ہے جو ہوا ہے ابھی؟ دیکھیے، جو گلوبل پاور بیلنس ہے وہ تو چینج ہو رہا ہے. یہ پہلی کولڈ وار کے بعد جو یونیپولر ورلڈ بن گئی تھی، امریکہ واحد سپر پاور رہ گیا تھا، وہ بڑی حد تک اب دوبارہ بیلنس ہو رہا ہے. ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ، چائنا اور چائنا کے ساتھ جو پورا روس اور دوسرا بلاک بن رہا ہے، اس کے حوالے سے امریکہ کے اندر خدشات ضرور پائے جاتے ہیں، اور وہ اس کا اظہار وقتاً فوقتاً بڑا کھل کے کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک جو اس حوالے سے غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید اقتصادی جو تعلقات ہیں ان دونوں ملکوں کے وہ اس کی بڑی وجہ ہے. حالانکہ آن دا کانٹریری ان کے جو اقتصادی تعلقات ہیں وہ ان دونوں ملکوں کو جوڑے رکھنے کی بہت بڑی وجہ ہیں، کیونکہ امریکہ اور چین کے اقتصادی تعلقات اس طرح سے ٹائڈ اپ ہیں آپس میں کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. اس وقت تقریباً کوئی 550-600 ارب کا بائیلیٹرل ٹریڈ کا والیوم ہے امریکہ اور چین کے درمیان، اور اس میں انٹرسٹ چائنا کا زیادہ ہے. 1 سے 3 کا نسبت ہے تقریباً. یعنی اگر $1 امریکہ ایکسپورٹ کرتا ہے چین کو تو اس کے مقابلے میں $3 کا مال چین امریکہ کو ایکسپورٹ کرتا ہے. 2020-21 کے اندر یہ تقریباً 350-350 ارب ڈالر کا مال ایکسپورٹ کیا گیا تھا چین کی طرف سے امریکہ میں. آپ یہ سوچیں کہ اگر چین کے پاس اپنی یہ سب سے بڑی منڈی نہ ہو تو ان کی معاشی طاقت کہاں جائے گی. اسی لیے چین امریکہ کا سب سے بڑا لینڈر بھی ہے. وہ مسلسل امریکہ کو قرض دیتے رہتے ہیں کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ان کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ کس طرح سے الائن ہوتے ہیں. اسی لیے ہم نے صدر ٹرمپ کے دور میں جب وہ بہت زیادہ بیان بازی کر رہے تھے چین کے بارے میں، بہت جارحانہ ان کا پوسچر تھا اپیرنٹلی، لیکن پردے کے پیچھے ہم نے یہ دیکھا کہ جو تجارتی تعلقات تھے وہ ویسے کے ویسے چلتے رہے. نہ کوئی امریکی کمپنی چین سے واپس آئی، نہ کوئی اس طرح کی تجارتی پابندیاں لگیں، اور وہ تمام معاملات جو ہیں وہ اسی طرح سے چلتے رہے. سو میں بھی ان دونوں چیزوں کو یوکرین کے معاملے میں بھی ڈیٹیچ کر کے دیکھتا ہوں. کچھ آپٹکس آپ کو پردے کے سامنے نظر آتی ہیں، لیکن کچھ معاملات جو پردے کے پیچھے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتا دیجیے گا اویس سلیم صاحب کہ اب اس کال کا اثر کیا ہونے والا ہے؟ واقعتاً اس کال کی کوئی ضرورت تھی یا یہ بس کر لی گئی اب امریکہ کی جانب سے؟ اس کے ریاکشن سے امریکہ آگاہ نہیں ہے، یا ساری چیزیں دیکھ کر جانچ کے بعد ہی امریکہ نے یہ کال کی ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ رشیا سے کیا ایک آ سکتا ہے، رد عمل آ سکتا ہے، چائنا سے کیا رد عمل آ سکتا ہے، وہ ان سب چیزوں کے لیے تیار ہے؟ اور کیا واقعتاً رشیا کا جو ریاکشن ہے وہ صرف بیانات تک رہے گا، یا اس کا کہیں نہ کہیں جواب یوکرین جنگ کے اندر دیا جائے گا اس کال کا؟
देखिए, मैं नहीं समझता कि इसका मामला कोई जंग तक जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ये अमेरिका की तरफ से सूरत हाल को जांचने की एक कोशिश थी। चीन ने अभी तक ना रूस की खुलकर कंडेमनेशन की है, अगरचे अमेरिका की ये ख्वाहिश होगी, लेकिन उसके साथ-साथ वो चीन के ताल्लुकात यूक्रेन से भी बड़े अच्छे हैं, उनके तिजारती ताल्लुकात उनसे भी बड़े अच्छे हैं, इसलिए एक बैलेंस करके इस वक्त चीन चल रहा है। और अगर इस हवाले से कुछ यकीन दहानियां अमेरिका को इस मुलाकात के अंदर मिली होंगी, तो उन्हें उस हवाले से तो जरूर तसल्ली हो गई होगी। लेकिन क्या हम उससे ये नतीजा अखज कर सकते हैं कि इस मुलाकात के बाद अब फौरन चीन रूस के साथ जाके खड़ा हो जाएगा या अमेरिका रूस के साथ जाके मैदान जंग में खड़ा हो जाएगा? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। मैं अगर अंदाजा लगाने की कोशिश करूं तो इस मुलाकात में उन मुमकिनात पर बात हुई होगी जिनको इस्तेमाल करके इन दोनों मुल्कों के दरमियान इस तनाज़े को ख़त्म किया जा सकता है, या एटलीस्ट जो एस्केलेशन इस वक्त हुई हुई है उसको कम किया जा सकता है। क्योंकि दोनों मुल्कों ने, जैसे मैंने पहले कहा, अभी तक की जो स्टेटेड पोजीशन है, चाहे वो अमेरिका की हो या चाइना की हो, वो यही है कि इस मामले को अफ़हाम तफ़हीम से हल किया जाना चाहिए और जंग इस मसले का हल नहीं है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इनमें से कोई भी जो है वो अब इस गुफ्तगू के बाद फौरन मैदान जंग में कूद जाएगा। ठीक है। अच्छा, उवैस सलीम साहब, फिर ये फरमा दीजिएगा कि ये जो रूस और यूक्रेन की जंग अभी जारी है, जो 23वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है, बहुत सारा जानी नुकसान भी हो रहा है, माली तो ऑफ कोर्स हो ही रहा है। इसके बारे में आप क्या देखते हैं? जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि बिल्कुल चीज़ें जो हैं वो आखिरी मराहिल के अंदर दाखिल हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें यूक्रेन जो है वो मान चुका है, एक आध मुतालिबा वो चाह रहा है कि रशिया मान ले। आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? देखिए, इवेंचुअली तो जब हमने इससे पहले भी इसके बारे में बात की थी, तो मैंने यही आपसे अर्ज किया था कि इवेंचुअली तो तमाम तनाज़ात को मुज़ाकरात की मेज़ पर जाकर हल होना होता है, और इसमें भी यही होगा। देखना ये था जब ये जंग शुरू हुई थी कि दोनों मुल्क किस हद तक, क्योंकि यूक्रेन की इकोनॉमी में भी इतनी ज्यादा जान नहीं है और रूस पर भी जिस तरह की मौशी पाबंदियां लगाई जा रही हैं वो बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक शायद सस्टेन नहीं कर सकते उस तरह से। सो देखना ये था कि वो कितने लंबे अरसे तक इस कॉन्फ्लिक्ट को खींच सकते हैं। और अब ज्यादा जो तज्जियाकार थे, जो कवरेज हो रही थी इस कॉन्फ्लिक्ट की, उसमें यह कहा जाता था कि मे भी तकरीबन 1 महीना या उसके करीब कुछ प्लस माइनस दिन करके शायद ये कॉन्फ्लिक्ट चले और उसके बाद इसका कोई ना कोई नतीजा निकले। तो अब हम तकरीबन उस डेडलाइन की तरफ जा रहे हैं। सो मुझे ये लगता है कि अगर मुज़ाकरात के दरमियान कुछ गिव एंड टेक शुरू हो गया है, तो शायद आप अगले कुछ दिनों में उसका कोई जो है वो अमली नतीजा देखें और कोई मंतकी तौर पर ये दोनों मुल्क किसी मुआहदे पर पहुंचने में कामयाब हो जाए। सही, बहुत शुक्रिया उवैस सलीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से भी आपने अपना तज्जिया शेयर किया। और नाज़रीन, उवैस सलीम साहब ने बात की है आज जो टेलीफोनिक कॉल हुई है सदर बाइडन के दरमियान, सदर शी के दरमियान, बड़ी ही इम्पॉर्टेंट इसको माना जा रहा है। और इसमें बात क्या हुई है? बात रशिया के हवाले से हुई है, यूक्रेन जंग ही को लेकर हुई है, और भी ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं जो मैं आज के प्रोग्राम में डिस्कस की हैं। प्रोग्राम में अब हम आगे बढ़ते हैं और नाज़रीन बात कर लेते हैं कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो दियारे गैर में बसते हैं। वो पाकिस्तानी जिन्हें मुल्क के सफ़ीर भी कहा जाता है। नाज़रीन, इनकी वतन की मोहब्बत के लिए जो भी खदमात सर अंजाम देते हैं ये यकीनन नाकाबिले फ़रामोश हैं। तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं नाज़रीन जो दुनिया के 115 मुख्तलिफ ममालिक में मुक़ीम हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी तादाद जो है वो मशरक़ वस्ती में है। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रकम अपने मुल्क भेजते हैं उससे न सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते हैं बल्कि डॉलर के मुकाबले में रुपए को तक़वियत भी मिलती है। रवा माली साल की पहली शिशमाही की अगर बात कर लें तो बहुत सारे जो वहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं उन्होंने जो पैसे वहाँ से भेजे हैं उनमें बताया ये जा रहा है कि तरसीलात जो हैं 15 अरब 80 करोड़ डॉलर से ज़ायद की रही हैं। मौजूदा दौरे हुकूमत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पहला जो ओवरसीज़ कन्वेंशन है उसका इनेकाद किया गया इसी वीक में हमने देखा था, जिसमें दुनिया भर के 25 से ज़ायद मुल्कों के मंदुबैन शरीक हुए।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बैरून मुल्क मुकीम 1 करोड़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दे चुके हैं और समंदर पार पाकिस्तानियों ने हमेशा वज़ीर आज़म की आवाज़ में आवाज़ मिलाई है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जिस शख्सियत से अपनी बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इज़हार किया है, जिस शख्सियत ने बहुत ज़्यादा काम उनके लिए किया है, वो हैं साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी साहब। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने के लिए क्या काम किया है, चंद रोज़ कबल हमने उनका एक ख़ुसूसी इंटरव्यू किया था। इसी हवाले से इस कन्वेंशन के होने से पहले क्या उन्होंने बातें की हैं, क्या वो सोच रखते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या और काम होना चाहिए, ये सारी गुफ्तगू, इनका इंटरव्यू आपसे शेयर कर लेते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी साहब के घर पर उनके इंटरव्यू के लिए। क्यों मौजूद हैं ये आज प्रोग्राम के इंट्रो में आप जान चुके हैं। बात हम कर रहे हैं आज ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से, जिनको बाहर के ममालिक में बहुत सारे मसाइल का सामना रहता है और वो मसाइल जुड़े होते हैं पाकिस्तान के अंदर लेकर प्रॉब्लम्स को। ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, आज हम इन पर बात करेंगे। और बात क्यों कर रहे हैं ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी से, ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। एक बार फिर मैं दोहराई देती हूँ, क्योंकि जितना काम इनकी मौजूदगी में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए हुआ है, उससे पहले इतना काम हमने होते हुए नहीं देखा है। तो आइए ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं आपको, ज़ुल्फ़िकार साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुल्फ़िकार साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया पहले तो टाइम देने के लिए हमें, हमारी टीम को। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जब भी उनके मसाइल की बात होती है, आपकी खिदमात फ़ौरन से जहन में आ जाती हैं, आपकी एफ़र्ट्स फ़ौरन से जहन में आ जाती हैं। कहाँ कहाँ आपको मुश्किलात रहीं और क्या क्या ऐसी मुश्किलात आपके सामने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जानिब से रखी गई जिनको आपने एड्रेस किया, और कौन सी ऐसी हैं जो आपको लगता है कि अभी आप एड्रेस नहीं कर पाए थे? जो नहीं कर पाया था वो एक हमारा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को आपको डिवाइड करना पड़ता है बिटवीन आपका ब्लू कॉलर वर्कर और आपका जो डायस्पोरा है। जैसे कि अमेरिका के इश्यूज़ अलग हैं और सऊदी अरेबिया में जो हमारे पाकिस्तानी उनके इश्यूज़ अलग हैं। तो उसको जब आप, लेकिन एक जो चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि उसको सही तरीके से हम अभी तक नहीं ठीक कर पाए, बेहतर हुआ है लेकिन 100% नहीं हुआ। वो है हमारा जो प्रोटेक्टर सिस्टम होता है। जब एक बंदे, जब आपका नौकरी होती है बाहर, तो आप प्रोटेक्ट होते हैं ब्यूरो में, तो जो एक्सप्लॉयटेशन होती है वो सबसे ज़्यादा वहाँ होती है। जैसे रिश्वत, या अगर 1 लाख की नौकरी है उसको ज़्यादा चार्ज करके, तो वो हमने बायोमेट्रिक पे लेके आए हैं, डिजिटलाइज किया है, लेकिन फिर भी उसमें लूप होल्स आई थिंक हैं। और लेकिन इसमें कई इदारे इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कोई भी चीज़ FIA के भी बगैर नहीं हो सकती। तो जब आप उन पूरे इदारों को आई थिंक एक कोई सिस्टम, अभी तक मैं सोच रहा हूँ कि उसको कैसे हम बेहतर कर सकें और भी बेहतर कर सकें। ठीक है, एक और बड़ी अहम चीज़ जिस पर पाकिस्तान में बहुत बहस होती रही है, बहुत सारा काम भी हुआ है, PP के दौर में भी हमने देखा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी, लेकिन वो चीज़ पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाई। मैं बात कर रही हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की। उसके लिए भी आपने बहुत सारा काम किया, उस बारे में हमें कुछ बताइएगा। अभी ये कहा जा रहा है कि जी हक दे दिया गया है, लेकिन उसके लिए बाकायदा कोई सिस्टम वज़ा नहीं किया गया है या हमारे सामने मौजूद नहीं है। अभी जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं नेक्स्ट, उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो वोट कास्ट कर सकेंगे तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि ऐन वक्त पर हमें ये पता चले कि क्योंकि वो तरीक़ाकार सही नहीं था तो ये सारा इलेक्शन जो है उस पर तनकीद शुरू हो जाए? ऑपोजिशन का इस पे पूरा फोकस होगा कि किसी ना किसी तरीके से इसमें कोई फॉल्ट ढूंढें। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग राइट्स तो हमें मिल गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी इसका जो मैकेनिज़्म है वो अभी तक बन रहा है। उसमें मेन जो काम EPC और नादरा कर रही है, लेकिन प्रेसिडेंट साहब अगर हर हफ्ते नहीं तो हर दूसरे हफ्ते एक मीटिंग लेते हैं जिसमें मैं भी हूँ, IT मिनिस्टर भी हैं, शबली फराज साहब भी हैं और भी हैं, तो उसको हम उसका मैकेनिज़्म बना रहे हैं। अब ये ज़रूरी है समझना कि EVM एक अलग चीज़ है बिल्कुल, और आई वोटिंग कम्प्लीटली एक और चीज़ है। जो आई वोटिंग होगी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। EVM और ओवरसीज़ की वोटिंग में कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये क्लियर करो, क्योंकि मैं अभी ओमान से भी आया था, लोग बड़े कंफ्यूज थे, मशीन्स कब आ रही हैं। ओवरसीज़ वोटिंग में EVM का कोई लेना देना नहीं है। उनको इंशाल्लाह हम अपने फ़ोन पे ही एक आई वोटिंग सिस्टम देंगे जो वो अपने फ़ोन से वोट कर पाएंगे, और वो हमारा 10 मिलियन का एक डायस्पोरा है, तो उसको ये राइट्स देना आई थिंक बहुत अहम है। इट्स अ गेम चेंजर। तो ये एक गेम चेंजिंग जो चीज़ है, ये अपोजिशन को क्यों खलती है? अपोजिशन क्यों इसके हक में नहीं है या क्यों इसके खिलाफ अभी बात की जा रही है? अपोजिशन एक लाजमी बात है इसके अगेंस्ट थी, क्योंकि
سب کو پتہ ہے کہ میجورٹی ووٹ اس پہ آرگیومنٹ ہو سکتی ہے کہ 70% ہے 80% ہے 90% ہے یا 100% ہے, وہ خان صاحب کی ووٹ ہے. تو ظاہری بات ہے ان کو اس چیز سے بڑا خطرہ ہے. اب شہباز شریف صاحب کیا کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے, وہ مجھ پہ بھی تنقید کی کہ اگر اس کو اتنی پرواہ ہے تو یہ اوورسیز کو سیٹس دے دیں, 6 سیٹس دے دیں, 8 سیٹس دے دیں پارلیمنٹ میں اوورسیز کی سیٹس. اب کئی لوگ اس میں ہاں بڑی اچھی بات ہے, یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ آپ کا 10 ملین کا ڈائسپورا ہے, صحیح. اگر آپ ان کو محدود کر دیں گے 10 سیٹوں میں بھی تو 1 ملین بندہ آتا ہے ایک سیٹ کے اوپر, اس پہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا کیونکہ 1 ملین کی کوئی کنسٹیچوئنسی نہیں ہے پاکستان کے اندر. تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ 10 ملین لوگوں کو پابند نچوڑ رہے ہیں 10 سیٹس کے اندر. لیکن اگر آپ 20,000 لوگ بھی, لیٹس سے آپ کی 40% ووٹر ٹرن آؤٹ ہو اوورسیز میں, 10 ملین کا 40% 4 ملین لوگ, 4 ملین لوگ اگر آپ لیں اور آپ کہیں کہ کنسٹیچوئنسی میں 20,000 لوگ ہیں جو اوورسیز ہیں صحیح ایوریج, وہ بنتے اگر آپ 20,000 بھی ڈیوائڈ کریں 4 ملین کے اندر تو 200 سیٹس بنتی ہیں. اور 200 سیٹس بنتی ہیں, اور جس میں آپ کا انفلوئنس ہو سکتا ہے. چلیں اس سے بھی کم لے لیں, کہہ دیں کہ ہر کنسٹیچوئنسی میں 5,000 بندہ اوورسیز کا ہے, تو پھر بھی مطلب 70-100 سیٹس آپ ایزیلی انفلوئنس کر سکتے ہیں. میننگ کہ اوورسیز کا جو آپ کا ڈائسپورا ہے وہ آرام سے اگلے الیکشن میں 70 سے 100 سیٹوں کے اوپر انفلوئنس پلے کر سکتا ہے اگر وہ ووٹ کرے. یہی میرا آپ سے سوال ہے اگلا, پاسبل ہوگا, کتنے % چانسز ہیں؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں, لیکن عین وقت پر آ کر کوئی نہ کوئی ایسا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ ہو نہیں پاتا ہے. تو اب کی دفعہ اگلے الیکشن میں کتنے % آپ کے پاس, آپ کو لگتا ہے کہ چانسز ہیں, کتنے ہوپ فل ہیں آپ کہ نہیں یہ ہوگا؟ دیکھیں آپ کے پاس بیسکلی سال ہے میکینزم پورا بنانے کا, پھر آپ اس کو پبلک میں دیں کہ کوئی اس کو ہیک کرے, اس میں تنقید کرے, دیکھیں کہ کیا اس میں مسئلے ہیں, پورے راؤٹ دے دا پبلک. دنیا کے بیسٹ ہیکرز کوشش کریں اس کو ہیک, جو بھی اس میں پھر غلطیاں ہیں اس کو ٹھیک کریں. تو آئی تھنک اس میں جس طریقے سے چیئرمین نادرا کام کر رہے یا 100% انشاءاللہ اگلا الیکشن اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈالیں گے. اچھا, اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آپ نے ایک اور بہت زیادہ ایفرٹ کیا, وہ یہ تھا کہ جو ان کی جائیدادیں یہاں پر موجود ہیں, کسی کا کوئی گھر ہے, کوئی پلاٹ ہے, کچھ بھی, اور ان پر قبضہ مافیا اکثر جو ہیں وہ براجمان ہو جاتے ہیں, قبضہ کر لیتے ہیں. پھر اوورسیز پاکستانی بہت پریشانیوں کا سامنا کرتے تھے, پاکستان آ کر ایفرٹ بھی کرتے تھے, لیکن اس طرح سے ان کے ایفرٹس جو ہیں ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکل پاتا تھا. کتنی بڑی تعداد ہے اوورسیز پاکستانیوں کی جو ان مسائل کا سامنا کر رہی ہے جائیدادوں پر قبضے کو لے کر, اور کیا کیا آپ نے ان کے لیے؟ دیکھیں بہت زیادہ انفارچونیٹلی اس میں اگر ہم اور بھی ہمیں کرنا تھا, جتنا ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ شاید کر نہیں پائے, کیونکہ کئی چیزیں کورٹ میں چلی جاتی ہیں, اور ایک تو ہر چیز پہ پاکستان میں آپ کو سٹے مل جاتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو رد کرنا چاہیے تھا, کیونکہ آپ کچھ بھی, میں آپ کے گھر کے اوپر قبضہ کروں اور میں آپ کے اوپر سٹے لے سکتا ہوں تو بغیر کسی وجہ کے. تو جب سٹے کا سسٹم جوڈیشل ریفارمز میں آئے تو اس میں بہت بہتری آ جائے گی. دوسری چیز جو قبضے ہیں اس میں 2 قسم کے ہیں. ایک وہ ہے کہ ان کی اپنی زمین ہوتی ہے, ان کے اپنے رشتہ دار یا کوئی لوگ وہاں قبضہ کر لیتے ہیں. ایک وہ ہوتی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی انویسٹ کرتے ہیں ایسی سوسائٹیز کے اندر یا پروجیکٹس کے اندر جو جن کا کبھی کبھی تو وجود ہی نہیں ہوتا, لیگل ہوتے ہیں, وجود نہیں ہوتا, بنے ہوئے نہیں ہوتے, فراڈ ہوتا ہے. تو جو سیکنڈ والا ہے NOC کا اور جو سوسائٹیز کا, وہ زیادہ آسان ہے. اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے گورنمنٹ کو کریک ڈاؤن کرنے کا. ایک اچھا ADCR ہو آپ کا, 48 آورز کے اندر آپ پورے اسلام آباد پنڈی میں ایلیگل سوسائٹیز کو سٹاپ کرا سکتے ہیں. انفارچونیٹلی اس میں پیسوں کی گیم اتنی ہوتی ہے کہ کوئی اتنا لمبا دیر ٹکتا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ 100% یہ ہو سکتا ہے. اس پہ ابھی PM صاحب خود بڑی محنت کر رہے ہیں. میں جب گورنمنٹ میں کیبنٹ میں تھا تو میں NCC کا بھی حصہ تھا, تو سب سے زیادہ ایلیگل سوسائٹیز پہ میں شور مچاتا تھا, اور میں نے پوری بک بنائی ہوئی ہے ساری ایلیگل سوسائٹیز کی. اور وہ بڑا آسان ہوگا کہ ہم ایک رجسٹریشن, جیسے کہ یہاں اسلام آباد DC صاحب نے بھی کیا ہے, انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, تو انہوں نے دکھایا تھا کہ پہلے جو 200 لوگوں نے اس ایپ کے اوپر رجسٹر کیا تھا اپنے لینڈ کی, اس میں 41% صرف لیگل تھے. مطلب ہے کہ 40% صرف صحیح زمین خریدی تھی, باقی 60% سارے اللیگل چیزیں بیچاروں نے خریدی ہوئی ہیں. تو اگر ہم, جیسے کہ UK میں ایک لینڈ رجسٹری سسٹم ہوتا ہے, تو اگر ہم جہاں تک اسپیشلی اربن ایریاز میں اگر ایک لینڈ رجسٹری سسٹم بنا دے, تو آپ نے اگر پلاٹ خریدا ہو, آپ باہر رہتی ہوں,
تو آپ صرف اس کا ایڈریس لکھتے ہیں اس پورٹل کے اندر اور وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ لیگل ہے یا اللیگل ہے. اگر ہم اتنا بھی کر لیں تو ایٹ لیسٹ لوگ ویریفائی کر سکیں گے. یہ کام ہوتا ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کا. انفارچونیٹلی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز نے اپنا کام اب تک نہیں کیا جتنا ان کو کرنا چاہیے. بڑا آسان ہے اگر صرف ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اور جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ آن بورڈ ہو جائیں. اس کو تو اس میں رکاوٹ کیا ہے ذوالفقار صاحب؟ اس میں رکاوٹ یہ ہوتی ہے جیسے کہ سی ڈی اے یا کے ڈی اے یا ایل ڈی اے جو ہوتے ہیں یہ مافیاز ہوتے ہیں اس کے اندر, تو وہ آپ کو اس کو کرنے نہیں دیتے. آپ جب اپنی ڈرائنگ, اگر میں سوسائٹی بنا رہا ہوں تو اس کی مجھے سوسائٹی کی ڈرائنگ اپلوڈ کرنی پڑتی ہے سی ڈی اے کی ویب سائٹ کے اوپر. تو جو ویب سائٹ جو ڈرائنگ اپلوڈ کی ہوئی ہے اتنا ہی آپ کو بیچنے کا حق ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کریں تو وہ اللیگل ڈیم کرتے ہیں. تو آپ اپنی کیٹ ڈرائنگ اپلوڈ کر دیں کہ یہ چیزیں ہیں اور اس کے مطابق اس ویب سائٹ پہ آ جائے کہ این او سی گرانٹیڈ, نہیں گرانٹیڈ, گرین, ریڈ, ایمبر, ویٹنگ پروسیس میں, یہ ساری چیزیں آ جائیں تو ایک بندے کو ہوتا ہے کہ میں لاگ ان کر کے وہ تو کیونکہ رکاوٹیں ہی آتی ہیں کمپلائنس ود دا ڈپارٹمنٹ. تو آئی تھنک ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اگر اپنا کام بہتر کرنا شروع کر دیں تو اس میں بہت زیادہ لوگوں کو, صرف اوورسیز کو نہیں, لوکلس کو بھی بہت آسانی ہوگی. اچھا, آپ نے بہتر کام کی بات کی. جب وزیر اعظم آئے تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے پاکستانی جو پاکستان میں موجود ہیں روزگار نہیں ملتا ہے, کچھ ایسی کوششیں کی جائیں گی کہ انہیں بہتر جگہ پر پاکستان کے اندر ہی نوکریاں مل جائیں. لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا نہیں. ابھی بھی بہت بڑی ایک تعداد ہے جو باہر کے ممالک میں جانا چاہتی ہے, وہاں کام کرنا چاہتی ہے, جابس حاصل کرنا چاہتی ہے. ان کے لیے بھی آپ نے بہت سارا کام کیا ہے. بہت سارے ممالک میں جب آپ دورے کرتے تھے, ہمیں ابھی تک یاد ہے آپ کے وزٹس کے دوران بات ہو رہی ہوتی تھی کہ جی ان کے لیے جابس جو ہیں پاکستانیوں کے لیے وہاں پر پیدا کی جائیں. کس حد تک آپ کو اس میں کامیابی رہی اور کیا مسائل آتے ہیں کہ انڈینس کو یا بنگلہ دیش کے شہریوں کو ترجیح دی جاتی ہے بہت ساری جگہوں پر, بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, پاکستانیوں پر, اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں آئی تھنک پرائم منسٹر صاحب اس میں بڑے کامیاب ہوئے ہیں کہ انہوں نے پہلے 18 مہینوں میں 9,70,000 بندہ باہر بھیجا ہے. تو مطلب ہے کہ 1 ملین بندہ پہلے 18 مہینوں میں باہر گیا ہے نوکریوں میں. یہ ریکارڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں الحمدللہ. پھر آ گیا کووڈ, اس کے بعد اب فگر ہے کچھ 14 لاکھ پہ, اراؤنڈ 14 لاکھ, 1.4 ملین لوگ باہر گئے ہیں. یہ بھی ڈیورنگ کووڈ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. دیکھیں ہم نے قطر کی ڈیمانڈز پوری کی, پھر ان نے بلکہ جب وہ ان کی ڈیلیگیشن آئی ہز ہائنس کے ساتھ تو انہوں نے پی ایم کو کنگریچولیٹ بھی کیا کہ پہلی دفعہ پاکستان صحیح طریقے سے لوگ بھیج رہے ہیں اور تعداد بھی پوری ہو رہی ہے جو لاکھ کی تھی. سعودی عربیہ میں ہم نے 206% انکریز کیا, رومینیا لوگ بھیجے, شاید دنیا میں پہلے ملک ہو جس نے جاپان کے ساتھ ایک MOU سائن کیا فار مین پاور ان دا کمنگ ڈیز ان IT سیکٹر. تو کئی ہم نے جو GCC سے نکل کے ہم کوشش کر رہے تھے کہ سارے آپ صرف GCC پہ کانسنٹریٹ نہیں کریں اور ملکوں میں بھی کانسنٹریٹ کریں. جہاں تک آپ کی بات کہ انڈینز اور بنگلہ دیشی کو پریفرنس ملتی ہے, دیکھیں انفارچونیٹلی جو منسٹری ہے اوورسیز پاکستانیز ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, بدقسمتی سے جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے وہ اس منسٹری میں نہیں ہے. وہ ٹیفٹاز ڈیوالو ٹو پروونسز, وہ پنجاب میں ہے, اور نیفٹیک جو ہے وہ ہے ایجوکیشن منسٹری کے نیچے. تو ٹیکنیکلی HRD کوئی ہے نہیں اس منسٹری میں, خالی ایک نام ہے. اس کو ہم اگر بہتر کر سکیں, ایکریڈیٹیشن اگر ہم لے کے آ سکیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پہلی دفعہ ہسٹری میں پاکستان بنا ہے چیئرمین آف ابو دھابی ڈائلاگ. ابو دھابی ڈائلاگ میں کچھ آئی تھنک کچھ 20 ملک ہیں, 15 سے 20 ملک ہیں انکلوڈنگ انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, قطر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اس میں پہلی دفعہ پاکستان چیئرمین بنا ہے اگلے 2 سال کے لیے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سارے ملکوں کو ایٹ لیسٹ گائیڈ کر سکتے ہیں, اور ایک آنر ہے پاکستان کے, اس میں خسرو صاحب نے جا کے چیئر کیا تھا. تو وہ بہت وہ بھی ایک کامیابی تھی آپ کہہ سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہر ملک لابی کر رہا تھا, لیکن الحمدللہ نے ہمیں دیا. آپ کی بہت ساری اچیومنٹس, پاکستان کے لیے بہت سارا کام, اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت سارا کام, یہاں کے لوگوں کے لیے بھی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی کی آپ نے جس سے صرف اوورسیز پاکستانیوں کا ہی نہیں, یہاں موجود لوگوں کا بھی بڑا فائدہ ہوا. آپ کو نہیں لگتا کہ بہت جلدی میں آپ نے ایک فیصلہ لیا جس سے آپ تو اپنے لیے اس کو شاید بہتر سمجھ رہے ہوں گے, لیکن بہت ساری چیزیں جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آپ بہتر کر رہے تھے وہ عمل رک گیا کہیں نہ کہیں؟ دیکھیں آئی ڈونٹ نو, وہ آئی تھنک اٹس بہت جلدی ہے اس پہ فیصلہ کرنا. کئی لوگ سمجھتے ہیں میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے, کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں کیا. اس پہ صرف وقت ہی بتا سکتا ہے. لیکن میرا ایمان ہے تو آئی تھنک
جو بھی اللہ نے پلان کیا ہوگا میرے لیے بہتر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تو یقیناً بہتر ہی پلان کیا ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ پلاننگ کرنے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں. آپ کے بارے میں یہ سننے میں آیا ہے کہ خود پی ٹی آئی میں, آپ کی اپنی پارٹی کے اندر ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو آپ کی وزیر اعظم عمران خان سے قربت کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے اور ہر وقت کچھ نہ کچھ ایسی پلاننگز میں لگے رہتے ہیں کہ آپ کے ان کے درمیان کچھ دوریاں ڈالی جا سکیں. اور یہ جو کیس آپ کے ساتھ ہوا جس پہ آپ کو ریزائن کرنا پڑا, یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. وہ قرآن کی آیت ہے, دے پلان یو پلان وی پلان, اللہ از دی الٹیمیٹ پلانر. تو بے شک اگر جو بھی وہ پلان کرتے رہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آ جاتا ہے, اور جو بھی لوگ کرتے ہیں ان کے بھی آہستہ آہستہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوتا رہتا ہے. تو کوئی اتنا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یہ ہوتا ہے, یہ ہر چیز میں ہوتا ہے, ہر انڈسٹری میں ہوتا ہے, ہر سیکٹر میں ہوتا ہے, ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے. تو یہ پارٹ آف پالیٹکس, اور اگر آپ کو پالیٹکس کرنی ہے تو آپ کو اس کا حصہ ہونا ہوگا. اچھا, بہت ساری جگہوں پر ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ شاید آپ پارٹی میں اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہے ہیں, ایسا ہے؟ نہیں, میں اسی طرح ایکٹیو ہوں, لیکن کیونکہ میں ابھی گورنمنٹ مشینری کا حصہ نہیں رہا, تو ظاہری بات ہے جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ایک منسٹری یا ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہوتے ہیں تو اس کے انیشیٹیوز ہوتے ہیں, وہ گورنمنٹ سپورٹ آپ کو ملتی ہے, اس میں کوریج آپ کو ملتی ہے اس طریقے سے. تو کیونکہ وہ میں نہیں کر رہا تو ظاہری بات ہے شاید ایسے لگے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بہتری ملی ہے کہ مجھے ایک طریقے سے میں نے اپنے یہ اٹک کے لوگوں کو بڑا نگلیکٹ کیا ہوا تھا, کیونکہ میں منسٹری میں اتنا بزی تھا, ٹائم نہیں مل پا رہا تھا, تو وہ ٹائم نہیں مل پا رہا تھا, اور میں نے ان سے وعدے بھی کیے ہوئے تھے. تو شاید یہ ایک اللہ کا ایک طریقہ تھا کہ میں ان کو اب ٹائم دے سک رہا ہوں. اور 1.5 سال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس 1.5 سال میں اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں ایک آفس میں پابند نہیں ہوں اور لوگوں میں ہوں. تو اگر اس میں اللہ نے آگے میرے لیے کچھ سوچا ہو یا الیکشن میں کامیابی دی ہوئی ہو تو پھر انشاءاللہ اگلے حکومت میں آئی لک ٹو obviously ڈوئنگ اے نیو رول. تو دیکھیں, اب میں ہلکے پہ فوکس کر رہا ہوں, اور پھر جو بھی پی ایم کوئی ٹاسک دے دیں تو میں وہ ود پلیجر وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, صحیح ہے. مجھے آپ نے لوگوں کی بات کی, لوگوں میں آپ کو لے کر بہت پسندیدگی پائی جاتی ہے. ہم نے خود بہت ساری جگہوں پہ وٹنس کیا ہے, آپ جاتے ہیں, آپ کے ساتھ ایک فوٹوگراف لینا, آپ کے ساتھ ایک تصویر لینا, آپ سے آ کر بات کر لینا, لوگ اپنے لیے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں. آپ کے بہت سارے فینس بھی ہیں, فین فالوئنگ آپ کی بہت زیادہ ہے, انسٹا ہو جائے, فیس بک ہو جائے, ٹویٹر ہو جائے. اب میں بھی دیکھ رہی ہوں یہاں, اگر ہمارے کیمرہ مین دکھا سکیں, ہیلو کا جو مین پیج ہے میگزین کا, اس پہ آپ کو پرکشش ترین شخصیات کی جو ایک فہرست ان کی ایک ہوتی ہے, جو لسٹ ہوتی ہے 100 لوگوں کی, اس میں آپ کو شامل کیا گیا, اور آپ یہ واحد پاکستانی ہیں جن کو شامل کیا گیا. دیگر بہت سارے میگزینز بھی مجھے یہاں پر کورز بھی دکھائی دے رہے ہیں. کچھ بتائیے گا, معطلق کا شوق تھا, کیا ہے یہ سب؟ نہیں, مطلب کہ کورز ایک جو ہے وہ میفیر ٹائمز ہیں, وہ ایک انگلینڈ کی بہت بڑی میگزین ہے, تو میں واحد پاکستانی ہوں جو اس کے کور پہ آیا تھا اس وقت فور بزنس. جہاں تک ہیلو کی بات ہے, وہ ایک فرنٹ کور تھا, اس پہ پالیٹکس, اوورسیز, ان چیزوں پہ بات تھی. لیکن یہ چیز جو ہوتی ہے وہ زیادہ دیر لاسٹ نہیں کرتی. کئی لوگوں کو ملتی ہے, اللہ کے دین ہے, اینڈ آئی اپریشیٹ اٹ. لیکن مجھے جہاں تک لوگوں کی بات ہے, ایک ہی چیز دیکھیں, پالیٹکس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتی ہیں. کئی دن آپ کے بڑے اچھے گزرتے ہیں, کئی دن ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بستر سے نہیں نکل سکتے, آپ بڑا وہ ڈاؤن ہوتے ہیں. خاص طور پہ میں باہر سے آیا ہوا تھا, اور لیکن کم ٹائم میں اللہ نے بڑی ایک الحمدللہ ایک عزت دی, آپ کو نام دیا. جی, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دی اونلی تھنگ جو آپ کو موٹیویٹڈ رکھتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں میں نکلتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو آپ سے ہوپ ہوتی ہے یا پیار ہوتا ہے یا آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں, سیلفیز یہ وہ. تو جہاں تک سیلفیز کی بات ہے, مجھے یاد ہے پرائم منسٹر نے ایک دفعہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے ان نے مجھ سے ایک بات کی تھی کہ جو سیلفیوں پہ ایسے کوئی بات کر رہے تھے, کیونکہ ان سے کسی کی زیادہ فین فالوئنگ نہیں ہے, تو انہوں نے بھی بولا تھا کہ دیکھو, جب انہوں نے بولا تھا کہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے, پولیٹیشنز کو اور لوگوں کو جن کی فین فالوئنگ بالکل گر جاتی ہے. تو جو سیلفی ہوتی ہے یا جو آٹوگراف اس وقت ہوتا تھا, وہ بھی ایک قسم کا اللہ کا ایک رزق ہے بیسکلی, اور وہ کبھی بھی رک سکتا ہے. تو اس لیے اس کے نہ اس کے اوپر فخر کرنا چاہیے, نہ کبھی نہ کہنا چاہیے. تو اس لیے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں نہ کبھی نہ بولوں, کیونکہ اللہ کبھی بھی روک سکتا ہے. میں نے ایسے چیف منسٹرز دیکھیں جو 3 دفعہ بن چکے ہیں, اور ایسے لوگ دیکھیں جو بہت ہی اونچائی پہ تھے, سیلیبریٹیز, فٹ بالرز, یہ وہ, اور پھر ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے.
تو ایک وہ کبھی بھی وہ ٹیپ بند ہو سکتا ہے. تو ایک رزق ہوتی ہے, اس کو اللہ سے آپ کو سوائے ہمبلنس سے اور شکریہ ادا کرنے سے اور کچھ. مجھے یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر سے جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے, آپ نے کہا بہت ساری ملاقاتیں آپ کی ہو رہی ہوتی ہیں, ہم جانتے بھی ہیں بہت ساری چیزیں, کیا ایسے مسائل ہیں پاکستانیوں کے جو آپ ڈسکس کرتے ہیں, خاص طور پر یہ جو مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے جس میں کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, مہنگائی کے اس ایشو پر بات ہوتی ہے پی ایم سے آپ کے اس پر؟ دیکھیں پی ایم کی تو سب سے ہوتی ہے اس پہ بات, اور پی ایم میں سمجھتا ہوں جتنا اس کو سیریسلی لیتے ہیں, آج ریسنٹلی, آج نہیں لیکن ریسنٹلی ہم نے بولا تھا کہ مجھے مہنگائی کے اوپر رات کو نیند نہیں آتی, ان کا ایسا کوئی کامنٹ تھا. تو ان سے زیادہ کوئی فکر مند ہے نہیں, ہم ہو نہیں سکتے, کیونکہ جتنا ان کو فکر ہے کسی اور کو نہیں ہے. اور اس پہ وہ لگاتار میٹنگز بھی لے رہے ہوتے ہیں فائنانس ڈویژن سے, کامرس سے, انڈسٹری وغیرہ وغیرہ کہ کیسے ہم کریں. مہنگائی جو ہے, دیکھیں میں سمجھتا ہوں, میں آپ کو پروگرام سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ نے ایسی چیزیں کی ہیں جو کسی اور گورنمنٹ نے نہ کی ہیں, نہ کر سکیں گے, لیکن وہ ساری چیزیں اوور شیڈو ہو جاتی ہیں کیونکہ مہنگائی ہے, اور سارا فوکس ایک انسان کا, اسپیشلی مڈل اور عام آدمی کا, ان کا وہ فوکس ہوتا ہے مہنگائی پہ. مڈل کلاس کا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ عام آدمی کے پاکستان میں خیرات بہت دی جاتی ہے, دنیا کا شاید ایک رائٹ ایٹ دا ٹاپ ملک ہے جس پہ چیریٹی سب سے خیرات دی جاتی ہے. لیکن جو مڈل کلاس ہوتا ہے, جو سفید پوش ہوتا ہے, اس پہ سب سے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں, کیونکہ نہ وہ اوپنلی خیرات لے سکتا ہے, وہ کیسے کریں. تو یہ مہنگائی ہر چیز کو اوور شیڈو کرتی ہے. ہم اگر انشاءاللہ مہنگائی پہ, میں سمجھتا ہوں اللہ نے اگر ساتھ دیا تو مارچ اپریل تک آئی تھنک مہنگائی پہ تھوڑی سی کمی آئے گی, بیکاز آف دا ڈراپنگ آف ورلڈ کموڈیٹیز. آپ پوری دنیا میں دیکھیں, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ایکسکیوز ہے, لیکن پوری دنیا میں حقیقت ہے کہ مہنگائی کئی زیادہ ہوئی ہے, اور پاکستان سے کئی زیادہ ہوئی ہے. پی ایم نے جو ابھی جو پش کیا ہے کہ سیلریز بڑھائیں, بیکاز دنیا میں مہنگائی ہے, آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے, لیکن اگر آپ سیلریز بڑھائیں اسپیشلی پرائیویٹ سیکٹر, تو ایٹ لیسٹ لوگوں کو وہ ڈسپوزیبل انکم اور پرچیسنگ پاور آ جائے گی, تھوڑا ریلیف مل تو جائے گا, وہ ریلیف ملے گی. تو لائک آئی سیڈ, کووڈ کی بھی وجہ سے اور بھی وجوہات کی وجہ سے یہ ایک ورلڈ فنومن ہے, اور پاکستان پھر بھی جس طریقے سے پی ایم نے نیویگیٹ کیا ہے نارمیلٹی میں کووڈ کے اور مہنگائی میں, پھر بھی باقی دنیا سے بہتر ہے. اب اگین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایکسکیوز ہے اور ٹھیک ہے, لیکن میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا بھر میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جہاں یہ نہیں ہو رہا. تو ہم پہ بھی یہ ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اپریل یا مئی تک, میں سمجھ رہا ہوں اپریل مئی تک انشاءاللہ جو یہ مشکل وقت ہے یہ پھر کم ہوتا جائے گا. اگر اللہ کرے, ہماری بیسٹ وشیز آپ کے ساتھ ہیں, اٹک میں آپ الیکشن جیت جاتے ہیں, کون سی وزارت ایسی ہے جو آپ لینا پسند فرمائیں گے کہ یہ وزارت یہ مجھے دی جائے, اس پہ مجھے عبور ہے, اس پہ میں صحیح سے کام کر سکتا ہوں, ملک کی خدمت کر سکتا ہوں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جیتے انشاءاللہ, مولا کرم کرے. اگر میں اپنی سیٹ نکال لوں تو گریٹ, اور جہاں تک وزارت کی بات ہے وہ آئی تھنک پی ایم کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کون سی, اپنی چوائس بھی تو ہوتی ہے, خواہش تو ہو سکتی ہے کسی کی. دیکھیں فار می, میری اٹیچمنٹ ہمیشہ آئی تھنک اوورسیز میں بہت زیادہ کام ہے, تو میں ویسے ہی اٹیچڈ ہوں. تو چاہے میں سیٹ پہ ہوں, وزارت پہ ہوں, نہیں ہوں, ہم گورنمنٹ میں ہیں یا نہیں ہیں, میں ہمیشہ ایک وائس اوورسیز کا رہنا چاہوں گا اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بھی, جو بھی ابھی میں کرتا ہوں. ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ لوگ مجھے ہی کانٹیکٹ, یا بہت سے لوگ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور رابطہ ہے, یہ مسئلے ہیں وہ مسئلے ہیں, تو وہ ہمیشہ رہے گا. لیکن جو ایک اور جو کیونکہ میں وزارت کو ایک کمپنی کے طور پہ اگر آپ دیکھیں, تو اگر آپ ایک وینچر کیپٹلسٹ ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی کمپنی میں سب سے لو ہینگنگ فروٹ ہے کہ آپ اس پہ سب سے زیادہ کام کر سکتے ہیں اور اس کو لے کے آتے ہیں. آئی ٹی منسٹری آئی تھنک از اے منسٹری جو بالکل ایک لو ہینگنگ فروٹ ہے, کیونکہ آئی ٹی میں آپ کو بلڈ نہیں کرنا ہوتا. آئی ٹی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لیپ فراگ کرتے ہیں, آپ کے پاس اگر وہ پرانے ٹی وی جو اتنے بڑے ہوتے تھے ہو, تو آپ جا کے ابھی تھوڑا سا اس سے پتلا نہیں لیتے, آپ جا کے سب سے نیا ٹی وی لے لیتے ہیں جو اتنا سا ہوتا ہے, تو آپ ٹیکنالوجی میں لیپ فراگ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک جس طریقے سے پاکستان میں بلاک چین ڈیولپرز ہیں, آئی ٹی ڈیولپرز ہیں, ٹیک گائز ہیں, آئی تھنک اس میں بہت ایک اپرچونیٹی ہے پاکستان کے لیے ٹو بیکم اے ورلڈ لیڈر ان اٹ. اگر آپ پڑوسی ملک کو دیکھ لیں تو انڈیا میں اس میں بہت کام کیا گیا تھا. اب پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی ایکسپورٹس وغیرہ بہت بہتر ہوئی ہیں ہمارے, کتنے اسٹارٹ اپس آ گئے ہیں, آپ کو مشہور ہو گیا. اور لوگ, میں نیو یارک میں تھا تو میں ایک دوست کو ملنے گیا تھا ایک وینچر کیپٹلسٹ فنڈ میں,
اس نے کوئی 3 گورا تھا, اس نے کوئی 3 یہاں اسٹارٹ اپس کے اندر انویسٹ کیا ہوا تھا. اس کو بالکل وہ پاکستان کو فالو کر رہے ہیں, کیونکہ میں وہ بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان از دا نیکسٹ ہب فار اسٹارٹ اپس, تو انشاءاللہ اس میں میرا بڑا انٹرسٹ ہے. بہت شکریہ ذوالفقار عباس بخاری صاحب. میں اچھا یہی امید کری تھی آپ سے یہ سوال پوچھتے ہوئے کہ آپ پھر سے کہیں گے کہ اوورسیز پاکستانیز, کیونکہ نو ڈاؤٹ آپ نے ان کے لیے بہت سارا کام کیا ہے, لیکن بدقسمتی سے وہ سلسلہ رک گیا. اس کا نقصان یقیناً اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ہوا ہے, لیکن ابھی بھی آپ سے کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. امیدیں ان کو آپ ہی سے ہیں. بیسٹ آف لک. آپ جو بھی آگے چیزیں کر رہے ہیں, پرائم منسٹر کی ہدایت پہ کر رہے ہیں, یا اپنی پسند سے, جیسے آپ نے کہا کہ ہلکے کے لوگوں سے آپ مل رہے ہیں, میل ملاقات کر رہے ہیں, اور اگلے الیکشن میں آپ چاہ رہے ہیں کہ جیت بھی آپ کے حصے میں, اور آپ بہت پر امید بھی دکھائی دے رہے ہیں, تو ہم آپ کو گڈ لک کہیں گے اس کے لیے. بیسٹ وشز آپ کے ساتھ بہت ساری. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے ذوالفقار عباس بخاری صاحب سے, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں اٹک سے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے. اٹک میں کہتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے, لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اسی کو وہ ووٹ کر رہے ہوں گے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ انہوں نے ضرور بتا دیا ہے کہ اگر دوبارہ انہیں موقع ملتا ہے, یا اگر ان کی خواہش پوچھی جاتی ہے, ویسے تو نہیں پوچھی جائے گی, ظاہر پرائم منسٹر جس کو جو ٹاسک دینا چاہیں دیتے ہیں, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں خود سے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہی مزید کام کریں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے ان کے لیے نشست رکھی تھی. خاص طور پر آج ہمارا پروگرام جو تھا یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تھا. ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا. خاص طور پر ذوالفقار عباس بخاری کا جو انٹرویو ہے آپ کو پسند آئے گا. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے.